اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 126 تک ہم ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں۔ آج کا سبق 127 آیت نمبر سے شروع ہوتا ہے، دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِذْ اور اذ جب یرفع اٹھاتے تھے، بلند کرتے تھے، ابراہیم القواعد بنیادیں، من البیت خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل، ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما، منا ہم سے، انک انت بے شک تو، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب تفسیر کی طرف دیکھیے کہ جہاں پر بیت اللہ شریف بنا ہوا ہے، یہاں ایک ٹیلہ تھا اور سنسان بیابان تھا، کوئی رہنے سہنے والا وہاں تھا نہیں۔ یہاں پہنچ کر ماں بیٹے کو بٹھا کر پاس تھوڑی سی کھجوریں اور مشکیزہ پانی کا رکھ کر آپ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ جب خلیل اللہ نے پیٹھ موڑی اور جانے لگے تو ہاجرہ بی بی نے آواز دی، اے خلیل اللہ، ہمیں اس دہشت و وحشت والے بیابان میں یکو تنہا چھوڑ کر، جہاں ہمارا کوئی مونس و ہمدرد نہیں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس طرف توجہ تک نہ کی، منہ موڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت ہاجرہ کے بار بار کہنے پر بھی جب آپ نے التفات نہ فرمایا تو آپ فرمانے لگی، اللہ کے خلیل، آپ ہمیں کسے سونپ چلے؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کو۔ کہا، اے خلیل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہ حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ یہ سن کر اسماعیل کو تسکین ہو گئی اور فرمانے لگی، پھر تشریف لے جائیے، وہ اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اسی کا بھروسہ اور اسی کا سہارا ہے۔ حضرت ہاجرہ لوٹ گئیں اور اپنے کلیجے کی ٹھنڈک، اپنی آنکھوں کے نور، ابن نبی اللہ کو گود میں لے کر اس سنسان بیابان میں، اس ہو کے عالم میں لاچار اور مجبور ہو کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ثنیہ کے پاس پہنچے اور یہ معلوم کر لیا کہ اب حضرت ہاجرہ پیچھے نہیں اور وہاں سے یہاں تک ان کی نگاہ کام بھی نہیں کر سکتی، تو بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا، ربنا انی اسکنت منی ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے اپنے بال بچوں کو ایک غیر آباد جنگل میں تیرے برگزیدہ گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں دے، شاید وہ شکر گزاری کریں۔ آپ تو یہ دعا کر کے حکم اللہ بجا لا کر اپنے اہل و عیال کو سپرد اللہ کر کے چلے گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ صبر و شکر کے ساتھ بچے سے دل بہلانے لگی۔ جب تھوڑی سی کھجوریں اور ذرا سا پانی ختم ہو گیا، اب اناج کا ایک دانہ پاس ہے، نہ پانی کا گھونٹ، خود بھی بھوکی پیاسی ہیں اور بچہ بھی بھوک پیاس سے بےتاب ہے، یہاں تک کہ اس معصوم نبی زادے کا پھول سا چہرہ کملانے لگا اور وہ تڑپنے اور بلکنے لگا۔ ممتا بھری ماں کبھی اپنی تنہائی اور بے کسی کا خیال کرتی ہے، کبھی اپنے ننھے سے اکلوتے بچے کا یہ حال بغور دیکھتی ہے اور سہمی جاتی ہے۔
معلوم ہے کہ کسی انسان کا گزر اس بھیانک جنگل میں نہیں، میلوں تک آبادی کا نام و نشان نہیں، کھانا تو کہاں، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں آ سکتا۔ آخر اس ننھی سی جان کا یہ ابتر حال نہیں دیکھا جاتا تو اٹھ کر چلی جاتی ہیں اور صفا پہاڑ جو پاس ہی تھا اس پر چڑھ جاتی ہیں اور میدان کی طرف نظریں دوڑاتی ہیں کہ کوئی آتا جاتا نظر آ جائے، لیکن نگاہیں مایوسی کے ساتھ چاروں طرف سے واپس آ جاتی ہیں۔ تو اتر کر وادی میں پہنچ کر دامن اٹھا کر دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑ کی طرف جاتی ہیں، اس پر چڑھ کر نگاہیں چاروں طرف ڈالتی ہیں اور کسی کو بھی نہ دیکھ کر پھر وہاں سے اتر آتی ہیں اور اسی طرح درمیانی تھوڑا سا حصہ دوڑ کر باقی حصہ جلدی جلدی طے کر کے پھر صفا پر چڑھتی ہیں۔ اسی طرح 7 مرتبہ کرتی ہیں۔ ہر بار آ کر بچے کو دیکھتی ہیں کہ اس کی حالت ساتھ بساتھ بگڑتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صفا و مروہ کی سعی جو حاجی کرتے ہیں اس کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ 7ویں مرتبہ جب حضرت عائشہ مروہ پر آتی ہیں تو کچھ آواز کان میں پڑتی ہے۔ آپ خاموش ہو کر احتیاط کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ یہ آواز کیسی ہے۔ آواز پھر آتی ہے اور اس مرتبہ صاف سنائی دیتی ہے تو آپ آواز کی طرف لپک کر آتی ہیں اور اب جہاں زمزم ہے وہاں حضرت جبرائیل کو پاتی ہیں علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں، تم کون ہو؟ آپ جواب دیتی ہیں، میں ہاجرہ ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے کی ماں ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے، ابراہیم علیہ السلام تمہیں اس سنسان بیابان میں کسے سونپ گئے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں، اللہ کو۔ فرمایا، پھر تو وہ کافی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اے غیبی شخص، آواز تو میں نے سن لی، کیا کچھ میرا کام بھی نکلے؟ کیا کچھ میرا کام بھی نکلے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی، وہیں زمین سے ایک چشمہ پانی کا ابلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ہاتھوں سے اس پانی کو مشک میں بھرنا شروع کیا۔ مشک بھر کر پھر اس خیال سے کہ پانی ادھر ادھر بہہ کر نکل نہ جائے آس پاس باڑ باندھنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ اس طرح پانی کو نہ روکتی تو زمزم کنویں کی مثل میں نہ ہوتا بلکہ وہ ایک جاری نہر کی صورت میں ہو جاتا۔ اب حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا اور دودھ پلانے لگی۔ فرشتے نے کہہ دیا کہ تم بے فکر رہو، اللہ تمہیں ضائع نہ کرے گا، جہاں تم بیٹھی ہو یہاں اللہ کا ایک گھر اس بچے اور اس کے باپ کے ہاتھوں بنے گا۔ حضرت ہاجرہ اب یہیں رہ پڑی، زمزم کا پانی پیتی اور بچے سے دل بہلاتی۔ بارش کے موسم میں پانی کے سیلاب چاروں طرف سے آتے، لیکن یہ جگہ ذرا اونچی تھی، ادھر ادھر سے پانی گزر جاتا اور یہاں امن رہتا۔ کچھ مدت کے بعد جرہم کا قبیلہ قدا کے راستے کی طرف سے اتفاقاً گزرا اور مکہ شریف کے نیچے کے حصے میں اترا۔ ان کی نظریں ایک آبی پرند پر پڑی تو آپس میں کہنے لگے، یہ پرندہ تو پانی کا ہے اور یہاں پانی کبھی نہ تھا، ہماری آمد و رفت یہاں سے کئی مرتبہ ہوئی، یہ تو خشک جنگل اور چٹیل میدان ہے، یہاں پانی کہاں؟ چنانچہ انہوں نے اپنے آدمی اصلیت معلوم کرنے کے لیے بھیجے۔ انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ وہاں تو بہترین اور بہت سا پانی ہے۔ اب وہ سب آئے، حضرت اسماعیل سے عرض کرنے لگے کہ مائی صاحبہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں ٹھہر جائیں، پانی کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں شوق سے رہو، لیکن پانی پر قبضہ میرا ہی رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاجرہ تو چاہتی تھی کہ کوئی ہم جنس مل جائے، چنانچہ یہ قافلہ یہاں رہ پڑا۔ حضرت اسماعیل بھی بڑے ہو گئے، ان سب کو آپ سے بڑی ہی محبت ہو گئی، یہاں تک کہ جب آپ بالغ ہوئے تو انہی میں نکاح بھی کیا اور انہی سے عربی بھی سیکھی۔ مائی ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال یہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب
جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ علیہ السلام اپنے لخت جگر کی ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کا یہ آنا جانا براق پر ہوتا تھا، ملک شام سے آتے تھے اور پھر واپس جاتے تھے۔ یہاں آئے تو حضرت اسماعیل گھر پر نہ ملے۔ اپنی بہو سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تو جواب ملا کہ کھانے پینے کی تلاش میں یعنی شکار کو گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ کہا برا حال ہے، بڑی تنگی اور سختی ہے۔ فرمایا اچھا، تمہارے خاوند آئیں تو انہیں سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ حضرت ذبیح اللہ جب واپس آئے تو گویا آپ کو کچھ انس سا معلوم ہوا۔ پوچھنے لگے کیا کوئی صاحب تشریف لائے تھے؟ بیوی نے کہا ہاں، ایسی شکل و شباہت کے ایک عمر رسیدہ بزرگ آئے تھے۔ آپ کی نسبت پوچھا، میں نے کہا وہ شکار کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ پھر پوچھا کہ گزران کیسی چلتی ہے؟ میں نے کہا بڑی سختی اور تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ پوچھا کہ کچھ مجھ سے کہنے کو بھی فرما گئے ہیں؟ بیوی نے کہا ہاں، کہہ گئے ہیں کہ جب وہ آئیں میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ آپ فرمانے لگے بیوی سنو، یہ میرے والد صاحب تھے، وہ جو فرما گئے ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ چونکہ تم نے ناشکری کی میں تم کو الگ کر دوں، جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی۔ انہیں طلاق دے کر آپ نے اسی قبیلے سے اپنا دوسرا نکاح کر لیا۔ ایک مدت کے بعد پھر حضرت ابراہیم باجازت الہی یہاں آئے۔ اب کی مرتبہ بھی اتفاقاً حضرت ذبیح سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے پوچھا تو جواب ملا کہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں شکار کو گئے ہیں، آپ آئیے تشریف رکھیے، جو کچھ حاضر ہے تناول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ کہ گزر بسر کیسی ہوتی ہے، کیا حال ہے؟ جواب ملا الحمدللہ، ہم خیریت سے ہیں اور بفضل اللہ کشادگی اور راحت ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہاری خوراک کیا ہے؟ کہا گوشت۔ پوچھا تم پیتے کیا ہو؟ جواب ملا پانی۔ آپ نے دعا کی کہ پروردگار انہیں گوشت اور پانی میں برکت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اناج ان کے پاس ہوتا اور یہ کہتی تو حضرت خلیل علیہ السلام ان کے لیے اناج کی برکت کی دعا بھی کرتے۔ اب اس دعا کی برکت سے اہل مکہ صرف گوشت اور پانی پر گزر کر سکتے ہیں اور لوگ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تو جا رہا ہوں، تم اپنے میاں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ اپنی چوکھٹ کو ثابت اور آباد رکھیں۔ ازاں بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، سارا واقعہ معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے والد مکرم تھے، مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں الگ نہ کروں، تم شکر گزار ہو۔ تو دیکھیے کہ آج کا سبق ہم اسے ایک آیت پر ہی روکتے ہیں، اگلی آیت کی تفسیر جو ہے وہ اچھی خاصی ہے، تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کو کور کر لیں گے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔